خدا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا، یہ ایک وہ بندے کا عاجزانہ انداز ہے کہ مالک تو نے میرا وجود بنایا، تب بھی تیری بارگاہ میں ادب کے ساتھ تو نے مجھے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، گفتگو کرنے کا رنگ دیا، شعور دیا، فہم دیا، علم دیا، اولاد دی، گھر بار دیا، یہ سارے چیزوں کا جو شکرانہ ہے وہ کیا ہے؟ مالک تیری بارگاہ میں ہم جھک گئے۔ یعنی سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں آپ اپنی گردن جھکا لیتے ہیں اس کے سامنے، پھر جب اس کی ذات کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر اس کی صفات کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ رحمان اس کی ایسی صفت ہے کہ انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو تب بھی وہ نوازتے رہتا ہے۔ رحیم اس کی ایسی صفت ہے جس کا کام کہ محشر کے میدان کے اندر کہا جاتا ہے کہ حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص بڑا گناہ گار ہے تو اس کو اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ دوزخ میں جائے، اس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، تو وہ بھاگتا ہوا جائے گا دوزخ کی طرف۔ دوزخ کے قریب پہنچے گا تو آواز آئے گی ٹھہر جا، ابھی آج بڑی جلدی ہے، خیر ہے، کیا بات ہے؟ تو کہے گا مالک دنیا کے اندر جب تک میں زندہ رہا تیری کسی ایک بات پر عمل نہیں کیا، تو آج سوچا کہ تیری بارگاہ سے دوزخ ہی مل گئی، لیکن کم سے کم اس کے اوپر میں عمل تو کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے کا یہ انداز ایسا پسند آئے گا کہ اس کو پھر دوزخ کے قریب سے اٹھا کر جنت میں بھیج دے۔ پھر دوسرے شخص کے بارے میں بتایا کہ ایک اور شخص ہوگا، اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کا بھی نامہ اعمال میں کچھ ہے، چل بھی تو بھی دوزخ میں، تو وہ ایک قدم اٹھائے گا، پھر پلٹ کر دیکھے گا، پھر دوسرا قدم، حتیٰ کہ وہ دوزخ کے قریب پہنچ جائے گا۔ پھر بارگاہ الہ سے آواز آئے گی بھی تو بڑا پلٹ کر دیکھ رہا تھا، کیا وجہ تھی؟ کہا کہ مالک میں نے سنا تھا کہ تو بڑا ہی رحیم ہے اور معاشر کے میدان کے اندر اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف کر دے گا، تو میں اس انتظار میں تھا کب یہ پیمانہ یہ آپ کی طرف سے جو حکم نامہ ہے یہ کب تبدیل ہوتا ہے، میں اس لیے اس امید کے ساتھ پلٹ کر بار بار دیکھتا تھا۔ فرمایا جا تجھے بھی معاف کیا۔ تو وہ یہ جو رحیم والی صفت ہے اس مالک کی، اس کا اظہار معاشر کے میدان میں ہوگا۔ اسی طرح وہ مالک ہے، اسی طرح وہ قدوس ہے، اسی طرح مصور ہے کہ اس نے بنایا ہے کیسا خوبصورت۔ دیکھیں کروڑوں انسان دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں، کروڑوں پیدا ہو رہی ہیں، کروڑوں پیدا ہوں گے، لیکن کسی کی آپس میں شباہت نہیں ملتی۔ اتنا بڑا مصور، یعنی ایسا مصور دنیا کے اندر کوئی نظر ہی نہیں آئے گا کہ ایک تصویر کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد 10 کے بعد نقل شروع ہو جائے گی، میچ شروع ہو جائے گا، لیکن ایسا یہ نظام اس مالک نے بنایا کہ کس کا آپس میں میچ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی آپ اس کی بارگاہ میں اس کے صفات کے ساتھ جب اس کو سلام پیش کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں اور اس کی برتری بیان کرتے ہیں۔ مالک یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب بندہ اس طرح کرتا ہے تو اس مالک کو اپنے بندوں سے اور پیار آتا ہے۔ تو جب آپ اس انداز سے سلام اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں پیمانہ ملتا ہے کہ فرمایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں، اب سوال پھر دیکھیں نا، یہ قرآن کی آیت ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے پوچھیں، آپ سے سوال کریں، میرے بندے میرے متعلق، تو ان کو کہہ دو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم جب بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یعنی کیسا جملہ دیکھیں، یعنی براہ راست جملہ ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، عنی فإنی قریب، میرے متعلق پوچھتے ہیں رب کی طرح، تو آپ کیا کہو؟ اجیب، میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اور میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، میں اس کو راہ راست پر لاتا ہوں۔ تو یہ ایک بندے کے ساتھ جو اللہ جل وعلا کا لنک ہے، تو اس لنک کو پھر اس کو کون زندہ کرتے ہیں؟ پھر اہل نظر کرتے ہیں، اہل بصیرت کرتے ہیں، جن کو اپنے لفظوں میں آپ اولیاء کاملین کہتے ہیں۔ پھر وہ اپنے حلقے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا کر پھر اس انداز سے اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، ان کو بیان کرتے رہتے ہیں، تاکہ بندے کا اور رب کا جو تعلق ٹوٹا ہوا ہے اس کو جوڑے، یا کمزور ہو گیا اس کو مضبوط کرے، یا بکھر گیا ہے اس کو جمع کرے۔ بات اتنی سی ہوتی ہے، بات ایک طرف بڑی مختصر ہے لیکن دوسری طرف بڑی مشقت والی بھی ہے۔ انسان جو ہے، چونکہ انسان مزاجن تبدیل ہوتا رہتا ہے، تغیر رہتا ہے، تبدل رہتا ہے، اس کی خواہشات ایسی ہیں، اس کے ارادے بدلتے رہتے ہیں، اس کی سوچیں بدلتی رہتی ہیں، اس کے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو ان خیالات کو لگام اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو وہ صرف مذہب ہے۔ مذہب انسان کو سمت دیتا ہے کہ نہیں بھئی
یہاں سے میں نے آگے نہیں جانا، یہ میری یہ حدود ہے، یہ میری حد ہے، یہ میرا تعین ہے، اس سے میں آگے نہیں جاؤں گا۔ قرآن میں بھی آتا ہے ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ جو اعتدال میں رہتے ہیں، جو حدوں کو توڑتے ہیں ان کو پسند نہیں کرتا، جو اعتدال میں رہتے ہیں ان کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کو ایک حد دی گئی ہے، اس حد کے اندر وہ رہے، کامیاب رہے گا۔ اگر اس حد، آپ سمپل سا دیکھیں، آپ کھانا اگر اپنے پیٹ بھرنے سے زیادہ کھا لیں بدہضمی ہو جائے گی، معمولی سی بات۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ایک حد ہے، اس حد کو بندہ توڑتا ہے تو وہ نافرمان کہلاتا ہے۔ بدہضمی تو نہیں، لیکن وہ نافرمان ہو جائے گا، وہ ناشکرا ہو جائے گا، اور وہ خدا کے غضب و غضب کا شکار ہو گیا۔ امت مسلمہ اس وقت، اور خاص کر کے جو پاکستان کی کمیونٹی ہے، جو ان کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کر رہی، جو ان کی رسپانسبلٹی تھی، نماز کے معاملے میں سستی اور دیگر کئی معاملات میں سستی، پھر حق حقوق جو پائمال ہو رہے ہیں، پھر جو جھوٹ عام ہو چکا ہے، پھر بددیانتی عام ہو چکی ہے، پھر غیبت، چغل خوری، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو کامیاب کرنا تو چپ رہا کرو، بہترین عمل، خیر کی بات کرو یا خاموش رہو، خیر کی بات کرو یا چپ رہو، اچھی بات سنو، اچھی بات کرو، ایسی مجلس کو اٹینڈ ہی نہ کرو جہاں لوگوں کے خلاف باتیں ہو، غیبت کی باتیں ہو، چغل خوری۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جس میں اصلاحی پہلو ہو، کسی کی آپ بہتری کے لیے کوئی پلان منصوبہ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو رائٹ ہے، لیکن کسی کی عزت کو پائمال کرنے کے لیے اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ رائٹ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھ کر پڑھنا اور پڑھانا قبول و منظور فرمائے، اور جو بارگاہ الہی میں ہمارا ایک تعلق ہے اس مالک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو مزید مستحکم کرے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ان بندوں میں شامل فرمائے جن کو وہ پسند کرتا ہے، ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو وہ پسند کرتا ہے، ان حلقوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جن حلقوں کے اوپر اس کی خاص انعام، خاص نظر، خاص کرم ہے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ۔